حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب دیکھے اس عورت کو سلام کیا، کہا السلام علیکم، اس عورت نے قرآن سے جواب دیا کیا سلام قولا من رب الرحیم، اور پوچھا کہ کیا تم کسے تلاش کر رہی ہو؟ اس نے کہا من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جس کو راستہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ میں نے پوچھا ماں کتنے دن سے یہاں بھٹک گئی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، کہا کہ 3 دن سے یہاں بھٹکی ہوئی ہیں۔ اس نے قرآن سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا یہاں 3 دن سے ہو، نماز کیسے پڑھتی ہو؟ یہاں کہیں پانی نظر نہیں آتا؟ اس نے قرآن سے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں ملے تو پاک مٹی سے کر لو، تیمم کر لو، تم نماز اس طرح پڑھتی ہو۔ میں نے پوچھا اتنے دن سے 3 دن سے تم نے کچھ کھایا بھی کہ نہیں کھایا؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل، میں سمجھ گیا روزہ رکھی ہے۔ میں نے کہا ماں سفر کی حالت میں ہو، تم نے روزہ کیوں رکھ لیا؟ میرے دوست بزرگوں وہ جواب دیتی ہے فمن تطوع خیرا فانہ خیر اللہ، جو نفل روزہ بھی رکھے گا اس کے لیے بہتر بھی ہے۔ میں نے کہا کہ سفر میں فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تم نے نفل روزہ کیسے رکھا؟ اس نے فرمایا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھ لو، اگر تم کو معلوم ہو جائے روزہ رکھنے میں کیا فائدہ ہے، تم روزہ رکھنے لگو گے، روزہ رکھنا بہتر ہے۔ میں نے پوچھا ماں تو کہاں جانا چاہتی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس نے قرآن سے جواب دیا میں یہاں مکے سے ملک شام جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا ماں تو قرآن ہی سے جواب دیتی ہے کیا اور زبان سے نہیں بولتی؟ کیا تو اپنی زبان سے دوسری بات نہیں کہتی؟ اس نے قرآن سے بہت پیارا جواب دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کہنے لگی میں جو بات کہوں گی میرا فرستادہ، میرا نگہبان تیار ہے، میری بات کو نوٹ کرے گا، اس لیے میں قرآن سے کہتی ہوں، قرآن ہی سے بولتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ ماں ایک کام کر، میں تیرے سامنے یہ سواری کر دیتا ہوں، سواری پر بیٹھ جا۔ میرے دوست بزرگوں اس نے فوراً کہا وما تفعل من خیر فانہ خیر اللہ، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ میں نے سواری قریب کیا، وہ سواری پر بیٹھ گئی، میں لے کے جانے لگا۔ عرب میں آج بھی عادت ہے جب وہ سواری کو لے کے جاتے ہیں، جانور کو لے کے جاتے ہیں، وہ اشعار پڑھتے ہیں، وہ ہدی پڑھتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں جب وہ شعر پڑھنے لگا، شعر گنگنانے لگا، اس ماں نے کہا فوراً وہ قرآن سے کہتی ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ذرا قرآن سے تو پڑھ دے۔ وہ قرآن پڑھنے لگا، آگے گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دور پر پانی کی جگہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ عورت نے قرآن سے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین، میں سمجھ گیا یہ جو قافلے والے بیٹھے ہیں اس میں کوئی اس کا جاننے والا ہوگا۔ میں جب قریب گیا میں نے پوچھا ماں بتا اس میں تیرا کوئی جاننے والا ہے، اس میں تیرا کوئی پہچان کا ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے اب اس ماں سے پوچھا اے میری ماں ذرا بتلا اس میں تیرے بچوں کا نام کیا ہے؟ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں تیرے بچوں کا نام کیا ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے پکارا ابراہیم موسیٰ یحییٰ، وہ دوڑے ہوئے آئے، ماں کو لپٹ گئے، وہ ماں گم گئی تھی، ماں سے لپٹ جاتے ہیں، ماں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بچوں سے کہا اے بچوں بتلاؤ یہ تمہاری ماں جو 4 گھنٹے سے میرے ساتھ ہے اس نے قرآن کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کیا، ذرا بتلاؤ۔ ماں نے روک دیا اور کہا کہ پہلے بعد میں بتانا۔ اپنے بچوں سے کہا پیسہ نکال کے دیا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جاؤ بازار چلے جاؤ اس کے لیے کچھ ناشتہ لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر ناشتہ آ گئے اس نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہا کہ لو کھاؤ پیو جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس نے قرآن سے جواب دیا، اس آدمی نے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ تمہارے
تمہاری ماں قرآن کے علاوہ کسی اور سے جواب نہیں دیتی، قرآن سے جواب دیتی ہے۔ کیا بات ہے، 4 گھنٹے ہو گئے وہ قرآن ہی سے جواب دیتی ہے۔ بچوں نے کہا آپ 4 گھنٹے کے اندر پریشان ہو گئے، یہ میری ماں ہے جو 40 سال ہو گئے قرآن ہی سے بات کر رہی ہے۔ میرے دوست بزرگ، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ کے نبی کے دین سے محبت۔ قرآن پاک سے جتنا تعلق پیدا کر لیں گے اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا کرے گا۔ اس ادارے کے لیے جتنے بھی یہاں ادارے ہیں، مدرسے ہیں، سب ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، علماء سے، اماموں سے محبت و تعلق رکھنا ہے۔ ان کو کبھی غلط نگاہ سے مت دیکھنا میرے دوستو۔ تم میرے والد کہتے تھے، حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت ثانی و محتمم جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا، وہ کہتے تھے کہ علماء کو، اماموں کو ہدیہ دو گے، اللہ مہلک بیماری سے، بڑی بڑی بیماری کینسر وغیرہ سے بچائے گا۔ آپ جمعے میں جاتے ہو، ڈبے میں پیسہ ڈالتے ہو، 10 روپے امام کو پکڑا دو۔ مدرسہ جاتے ہو، چندہ دیتے ہو، وہاں اس کے علماء کو ہدیہ بھی دے کے آؤ۔ تعلق پیدا کرو، اپنا وقت علماء کے پاس گزارو۔ عطر کی دکان پہ جاؤ گے، عطر لے کے آؤ گے، عطر کی خوشبو لے کے آؤ گے۔ علماء سے تعلق رکھ لو۔ یاد رکھو دنیا کے حالت ٹھیک نہیں ہے، دن بدن حالت بگڑ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو دین سے جوڑ دو، علماء سے جوڑ دو، مدارس سے جوڑ دو۔ اصل تقریر تو ہم سب کے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاد، بہت بڑے بزرگ، جن کے چہرے کو آپ دیکھیں گے آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ بہت بڑے عالم، ہم سب کے استاد ہیں وہ، اور بہت بڑے پیر ذوالفقار نقشبندی کے خلیفہ ہیں، بہت دیندار، بہت نیک۔ وہ تو ان کا آ جانا ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ ان کا ہمارے دیار میں آ جانا ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ کو کہتا ہوں جن کے چہرے کو دیکھ لو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی عظیم ہستی، میں تو شکریہ ادا کروں گا حافظ ذاکر صاحب کا کہ حضرت الاستاد اتنے بڑے عالم کو اور حضرت نے وقت دیا آئے ہیں۔ ان کا خطاب آپ ضرور سنیں گے، ان کے چہرے کو دیکھیں گے اللہ دل منور کر دے گا۔ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، بہت عظیم ہستی، عظیم شخصیت۔ میرے دوستو ایسے لوگ ہزاروں میں لاکھوں ملتے ہیں، آج آپ کے دیار میں ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کے صحت حیات برکت عطا فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، جماعت، جمعیت، علماء سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دیندار بنائے، حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، مہلک اور دائمی امراض سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔